رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ اللہ رب العزت کے پاک اور بابرکت نام سے آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 7 پڑھیں گے۔ بقرہ کی آج کی آیت میں ہم انسانوں کے دوسرے گروہ کا ذکر پڑھ رہے ہیں، کفار کا، جنہوں نے حق کو جاننے کے بعد حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کے بارے میں ہم نے کل کی آیت میں پڑھا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لا کر نہیں دیں گے۔ آج اسی گروہ کی اگلی خصوصیات کا ذکر ہے۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ، خاتمہ مہر لگا دی، اللہ نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی اور اوپر، سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی اور اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں کے، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں جو سب سے پہلی بات آئی کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے مہر ان کے دلوں پر کیوں لگائی؟ کیا اللہ نے ان پہ ظلم کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ جب حق کو جاننے کے بعد حق کو ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے، تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ آپ انسانی اعضاء پر غور کریں۔ انسانی اعضاء سے جب ہم کسی جسم کے حصے سے کام نہ لیں تو آہستہ آہستہ اس کی حرکت میں کمی آتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس حصے میں بلڈ کی سرکولیشن رکنے لگ جاتی ہے اور جسم کے وہ حصے مفلوج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چلتا پھرتا زیادہ نہیں ہے تو کیا ہے، آہستہ آہستہ اس کی ٹانگوں میں قوت کم ہوتی چلی جاتی ہے، بلڈ کی سرکولیشن کمزور ہو جاتی ہے اور حتیٰ کہ کچھ عرصے بعد چلنا پھرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس دیکھیں کہ اگر جو لوگ زیادہ چلتے پھرتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں، تو ان کی بلڈ سرکولیشن زیادہ رہتی ہے اور ان کے اعضاء مزید مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ باقی جسم کے حصوں کی مثال دیکھیں، جو لوگ اکثر کھانا پینا بہت کم کھاتے ہیں تو کیا ہے، ان کا جو معدہ ہے سکڑنے لگ جاتا ہے، بھوک کم ہونے لگ جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر مزید کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا، اور اگر کافی عرصے کچھ کھانے کے بعد کچھ کھایا جائے تو سٹمک اس کو برداشت نہیں کر پاتا، وامٹ کر دیتا ہے۔ تو یہی مثال اللہ نے بیان کی ان کے دلوں کی، کہ جب انہوں نے حق کو دیکھ لیا، حق کو جان لیا، پہچان لیا، لیکن حق کے راستے پر چلنا انہوں نے گوارا نہیں کیا، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی۔ اب مزید حق کی بات ان کے دلوں پہ داخل نہیں ہو سکتی اور نہ ان کے کانوں میں۔ حضرت سدی فرماتے ہیں، ختم سے مراد مہر لگا دینا ہے، یعنی شیطان ان پہ غالب آ گیا اور وہ اس کی ماتحتی میں لگ گئے۔ یہ دلوں پہ مہر لگ جانا ہے۔ دل انسان کے جسم میں سب سے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔
اگر دل ٹھیک ہے تو تمام اعضاء ٹھیک کام کرتے ہیں، اور اگر دل خراب ہو گیا تو تمام اعضاء میں بھی خرابی پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ دل کب حق بات دل پہ اثر انداز نہیں ہوتی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک میں، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، پھر ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ دل جب دنیا کی خواہشات میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکبر میں اور دنیا کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر حق بات اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ میں بڑھ جاتا ہے تو سیاہی پھیلتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کا اللہ رب العزت نے سورۃ مطففین میں ذکر فرمایا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بلکہ ان کے دلوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے مہر لگا دی۔ تو انسان کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ جس طرح کسی خط کو جب تمام اس کی چیزیں اس میں داخل کر دی جاتی ہیں ضروری، تو پھر اسے مہر بند کر دیا جاتا ہے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ کہ اب اس میں نہ کوئی چیز اندر داخل ہو سکتی ہے اور نہ اندر سے کوئی چیز باہر آ سکتی ہے جب تک کہ مہر توڑ نہ دی جائے۔ تو یہی ان کے دلوں کی حقیقت ہے کہ حق بات اب دل پر مزید اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ دلوں کا سخت ہو جانا بدبختی کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خبردار دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیے کہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی کوئی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تلاوت قرآن اور موت کی یاد۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، اکثر الذکر حازم اللذات الموت، خواہشات کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو موت کا یاد کرنا دلوں کے زنگ کو توڑ دینے کی علامت ہے، کیونکہ موت خواہشات کو توڑ دیتی ہے، اور جب انسان کو اپنی موت اور موت کے بعد کے تمام مراحل پہ اس کی نظر ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنے والا ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی موت کے بعد کے تمام مراحل درست ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک میں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو دل کا اسلام کے لیے کھل جانا، اللہ کے احکامات کے لیے کھل جانا، یہ اللہ کی رحمت کی، اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ ہم اللہ کے احکامات سنیں اور اس کے بعد ہمارا دل اللہ کے آگے جھک جائے، ہم رب کی فرما برداری کے لیے تیار ہو جائیں اور تمام خواہشات نفس بہت پیچھے چلی جائیں۔ اور اللہ رب العزت نے آگے فرمایا، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ مطلب تمام کائنات میں اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود رب کی ذات پر، رب کی قدرت پر غور و فکر نہیں کر رہے،
ان نشانیوں کو دیکھ کے رب کی ذات تک رسائی حاصل نہیں کر رہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پچھلے گروہ کا جو ہم نے ذکر پڑھا اس میں ان کا رزلٹ جو بتایا گیا، کیا بتایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ متقین کی خصوصیات بتانے کے بعد جو اللہ رب العزت نے ان کا رزلٹ بتایا کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو قرآن کامیابی کا تصور اسی کو کہتا ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل میں کامیاب وہی ہیں۔ یہاں ہمیں اپنی کامیابی کے تصور کو بھی بدلنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے گروہ کا جو کافرین کا ذکر اللہ رب العزت نے بتایا، تو ان کا انجام، ان کا رزلٹ اللہ نے بتایا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا بتایا ہوا، اناؤنس کیا ہوا رزلٹ ہے۔ تو اس پہ ہم نے اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اندر کون سی کوالٹیز ہیں۔ کیا متقین کی کوالٹیز ہیں؟ یہ تمام کوالٹیز پہ اپنے آپ کو پرکھیں، یا پھر ہمارے اندر ان کوالٹیز سے انکار ہے۔ کیا ہم بھی اسی طرح سے ان تمام کوالٹیز پر پورا اتر رہے ہیں جیسا کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں، یا یہ ہے کہ کچھ کا انکار کر رہے ہیں اور کچھ پہ عمل کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں جو قرآن کی محفل میں لا بٹھایا، قرآن سننے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو یہ رب کی محبت ہے۔ اس محبت کو اپنے اوپر محسوس کریں کہ اللہ کی محبت اور رحمت کی وجہ سے ہم اللہ کا قرآن پڑھنے اور سننے کے قابل ہوئے۔ اللہ رب العزت اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ تو آج خاص طور پہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اس بات پر کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا، اور اللہ نے ہمیں ان منتخب لوگوں میں سے بنا دیا جن کو اللہ رب العزت ہدایت کے لیے چن لیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اندر متقین کی تمام کوالٹیز بھرپور طریقے سے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں کفار کی کوالٹیز سے بچا لے، اللہ ہمیں ان کے جیسے برے انجام سے بچا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔